اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج جو موضوع ہم لینے والے ہیں وہ ہے کہ غیر قانونی طور پر باہر جانے کی کوشش نہ کریں۔ دیکھیے، اس وقت پاکستان کی ایک بڑی اکثریت ہے جو پڑھے لکھے بھی ہیں، جو ان پڑھ بھی ہیں، جو سکلڈ بھی ہیں، جو ان سکلڈ بھی ہیں، جو پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ جا کے محنت مزدوری کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ امیگریشن لے کے جانا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ واپس نہ آئیں اور مستقل ہجرت کر دیں پاکستان سے، اور کچھ لوگ ہیں جو بہرحال صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی ایسے ملک میں چلے جائیں جہاں جا کے وہ اپنے فیملی کو بھی سپورٹ کر لیں اور کل کو وہاں پہ سیٹل بھی ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ جیسے فار ایگزامپل جو مڈل ایسٹ جائیں گے انہیں پتہ ہے وہ ساری عمر وہاں نہیں رہ سکتے، جو یورپ جائیں گے وہ چند سال کے بعد وہاں سیٹل ہونے کی پوزیشن میں ہوں گے، جو امریکہ کینیڈا جائیں گے وہ کوشش ان کی ہوگی کہ وہ فائنلی امیگریشن کر ہی لیں وہ ایکچولی، ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے، لیکن ایٹ اینی گیون ٹائم 25 کروڑ لوگ تو پاکستان چھوڑ کے نہیں جا سکتے، نہ کوئی ان کو اکاموڈیٹ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور ابھی بھی جو حالات ہیں، جو اینٹائی امیگرنٹ سینٹیمنٹ ہے، ساری دنیا امیگرنٹس کے خلاف، یورپ، امریکہ، ساؤتھ امریکہ، کینیڈا، ٹھیک ہے، کینیڈا امیگریشن دے رہا ہے، وہ گورنمنٹ دے رہی ہے، لیکن ایکچولی جو پبلک ہے، پبلک تو اس حق میں نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے امیگرنٹ۔ ابھی دیکھیں نا، جرمنی میں فار رائٹ پارٹی جیتی ہے ایک سائڈ پہ، اور ان کا سب سے بڑا ان کا سلوگن ہی یہی ہے کہ وہ امیگریشن کو روکنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ نہیں، امیگریشن نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ بھی کچھ سال پرانی بات ہے، میں انٹرویو کر رہا تھا گجرانوالہ میں، اور انٹری لیول کی پوزیشن تھی، تو ینگ لوگ آئے ہوئے تھے سب، تو ایک نوجوان آیا تو اچھی گفتگو کر رہا تھا، تو پوچھا اس سے کیا کرتے ہیں، اس نے بتایا جی میں فلاں کر رہا تھا۔ پھر میں نے باہر جانے کی کوشش کی۔ آپ کو پتہ ہے گجرانوالہ گجرات سائڈ پہ نا ادھر کافی ٹرینڈ ہے، ابھی ریسنٹلی بھی بہت لوگ وہاں سے گئے بھی، بیچارے فوت بھی ہوئے، کچھ لوگ پکڑے بھی گئے یہاں جو ان کے ہینڈلرز تھے۔ اینی وے کہنے لگا جی پھر میں نے پیسے ویسے دیے کسی کو، اور ہم یہاں سے چلے گئے، ہم یہاں سے ایران گئے، ایران سے ٹرکی گئے، ٹرکی سے ہم فائنلی کہیں اسپین پہ چلے گئے، پہنچ گئے ہم اسپین تک، وہاں جا کے پکڑے گئے، انہوں نے ڈپورٹ کر دیا، پاکستان واپس آ گئے۔ یہ یعنی کئی سال پرانی بات ہے۔ تو میں نے اسے پوچھا آپ نے کتنے پیسے دیے تھے اس کو؟ کہتے جی میں نے اس کو 6 لاکھ روپے دیے تھے۔ فائن، اوکے، اب کیا ارادہ ہے؟ کہ جی ابھی فی الحال میں جاب کروں گا، پیسے ویسے اکٹھے کروں گا، پھر دوبارہ میں جاؤں گا، کوشش کروں گا اللیگلی جانے کی۔ میں نے کہا یار مجھے ایک بات بتائیں، 6 لاکھ روپے بڑی رقم ہے، واقعی تھی اس وقت۔ اگر آپ اس 6 لاکھ روپے سے یہاں پہ کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کر لیں، کوئی کاروبار شروع کر لیں، تو کیا آپ کے حالات بڑے اچھے نہیں ہو جائیں گے؟ کہتا ہاں جی ہو سکتے ہیں، لیکن پھر باہر تو جانا ہے نا جی، پھر ٹھیک ہے۔ اب یہ سوچ ہے کہ جی باہر تو جانا ہے، اور باہر سب کو پتہ ہے کہ کہیں درختوں پہ پیسے نہیں لگے ہوئے، سب کو پتہ ہے کہ بڑے مشکل حالات ہیں۔ میں میں نے ریسنٹلی بھی خبر پڑھی تھی، انڈیا کے بھی اسی طرح کے معاملہ تھا، وہاں کے راجستھان کے کوئی صاحب وہاں جا کے اٹلی میں وہ خود بھی گئے تھے مشقت کرنے، اور وہاں پہ کچھ عرصے کے بعد وہ کنگ ہو گئے، اور انہوں نے پھر مشقتی بھر کے لانے شروع کر دیے انڈیا سے، اور ان کو وہ لیور کر کے لے آتے تھے، 20,000 یورو ہر بندہ ان کو پے کرتا تھا، اور لا کے اسے کسی بالکل جبری مشقت میں لگا دیتے تھے، اس کو کسی ایسے کے سپرد کر دیتے تھے کام پہ، وہ کانٹریکٹر بن گئے نا، وہ سپلائی کرنے لگ گئے لیبر فورس ایکچولی۔ تو اس سب جگہ یہ چل رہا ہے، فلپینز کیا، پاکستان کیا، بنگلہ دیش کیا، انڈیا کیا، اور افریقہ کے سبھی ملک ہیں جہاں سے لوگ ایکچولی تو وہ پہلے تو افریقہ سے لوگ غلام بھر کے لاتے تھے نا، ان کو جال لگا کے پکڑتے تھے اور لا کے بیچتے تھے ان کو امریکہ اور یورپ میں۔ اب وہ جال لگا کے نہیں پکڑتے تو اس طرح پکڑتے ہیں، اور اب وہ غلامی وہ نہیں ہے، تو یہ فورس لیبر ہی ہے نا ایک طرح کی، 4 پیسے مل جاتے ہیں، لیکن وہ اتنے ہوتے ہیں کہ نہ آپ زندہ رہتے ہیں نہ فوت ہوتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں، اور یہی وہ چاہتے ہیں کہ آپ فوت نہ ہوں، کام کرتے رہیں۔ سو کہنے کا مطلب یہ ہے، اگر آپ سیریسلی جانا چاہتے ہیں اپنے حالات اچھے کرنے کے لیے، تو آپ میں سے جو لوگ سکلڈ، سیمی سکلڈ، انسکلڈ ہیں، ان کے لیے تو آبویسلی مڈل ایسٹ بہتر ہے کہ وہاں چلیں، کوئی جاب مل جائے گی۔
حالات بہت اچھے نہیں ہیں وہاں کے، چونکہ جو سیلریز کبھی ہوا کرتی تھیں اب وہ نہیں ہیں، اس سے بہت کم ہو گئی ہیں۔ جو کاسٹ آف لیونگ تھی، جو رہنے کی کھانے پینے کی جو کاسٹ تھی، وہ اس سے کئی گنا بڑھ گئی، ٹھیک ہے، اور جس کی وجہ سے یعنی آپ کی انکم کم ہو گئی، خرچے بڑھ گئے ہیں، تو آپ کا جو وہ مارجن تھا نا کہ اچھا جی مجھے اتنے پیسے مل جائیں تو میں اتنے تو گھر بھیج دوں گا اور اتنے میں ٹھیک رہ لوں گا، تو نہ آپ خود ٹھیک رہتے ہیں نہ آپ گھر والوں کو اس طرح سے پیسے بھیج سکتے ہیں، تو اس لیے یہ بہت بڑا کمال نہیں رہا۔ سو اللیگل تو خیر بالکل آپ یعنی ہر لحاظ سے آپ رسک پہ ہیں نا۔ کتنے لوگ ریسنٹ ٹائمز میں ان کی بوٹس ڈوب گئی ہیں، لوگ فوت ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں بیچارے، بچے بچیاں، چھوٹے بچے، عورتیں، مرد، جوان لوگ ہیں سب، کوئی بوڑھا آدمی نہیں جا رہا ہے ان بوٹس پہ، ٹھیک ہے نا۔ میں تو نہیں جاؤں گا نا، میں تو ویسے ہی مجھے تو بوٹ پہ چڑھنے سے پہلے فوت ہو جاؤں گا میں تو، ٹھیک ہے۔ سب جوان لوگ جا رہے ہیں جن کے سامنے پوری زندگی بظاہر پڑی ہے۔ سو آپ جائیے ضرور، شوق پورا کیجیے، آپ جانا چاہتے ہیں، لیکن 3 باتیں ذہن میں رکھیے۔ ایک تو یہ کہ اپنا پرپز، اپنا مقصد طے کر لیجئے کہ آپ کیوں جانا چاہتے ہیں۔ آپ صرف پیسے کمانے کے لیے جانا چاہتے ہیں، آپ اپنی رہائش تبدیل کرنا چاہتے ہیں کچھ سال کے بعد کہ 4 پیسے بھی کما لیں اور کچھ سیٹل ہونے کی کوشش بھی کر لیں، یا آپ پاکستان کے حالات سے یا جو بھی آپ کے معاملات ہیں اس سے دل برداشتہ ہو کے آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ پاکستان چھوڑ کے نکل جائیں، تو پہلے اپنا مقصد طے کر لیجئے۔ نمبر 2، اس مقصد کے مطابق اپنی ڈیسٹینیشن طے کر لیجئے کہ آپ کو کہاں جانا چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی آپ ایک تو ہے نا کہ آپ کو کون سی جگہ سوٹ کرتی ہے آپ کے مقصد کو، دوسری بات یہ کہ آپ کے جو ذاتی حالات ہیں، جو آپ کے ذرائع ہیں، جو کچھ بھی ہے اس کے مطابق آپ کو کون سی جگہ سوٹ کرتی ہے، دوسرا پوائنٹ یہ ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے لیے جتنی بھی لیگل آپشنز ہیں، جتنے بھی قانونی طریقے ہیں، ان پہ کام کیجیے، اور اللہ کرے گا انشاءاللہ آپ کو ضرور اس سے آپ کا مقصد حاصل ہو جائے گا، اور بڑے اچھے طریقے سے حاصل ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے تھوڑا وقت اس میں لگ جائے، تو جب تک وہ نہیں ہوتا آپ یہاں کچھ نہ کچھ کرتے رہیے، کیونکہ اگر آپ نے ایک درخواست ڈال دی ہے اور آپ انتظار کر رہے ہیں تو آپ یہاں تو کچھ کر لیجئے نا۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہر روز انتظار کریں گے صبح سے شام تک گھر میں بیٹھ کے کوئی کام نہیں کریں گے کہ ہو سکتا ہے کسی وقت بلاوا آ جائے۔ بلاوا آ جائے گا، آپ کام کر رہے ہوں گے تو بھی آ جائے گا۔ تو میری درخواست یہ ہے کہ یہ 3 باتیں اپنی کلیئر کیجئے، اور اس کے بعد آپ پراپر طریقے سے اس پہ کام کیجئے، اور باقی اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ آپ کے حق میں اچھا کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔